الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد والله أعلم بأسرار كتابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية رواہ البخاری۔ عزیز سامعین کرام، انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اسے ایمان کی نعمت عطا فرمائے اور اس کے بعد عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ایمان کی دولت ساتھ ہو تو پھر رمضان جیسی نعمت کسی بڑے تحفے سے کم نہیں ہے۔ یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عطاؤں کا مہینہ ہے، بخششوں کا مہینہ ہے۔ یہ صرف رمضان نہیں، یہ شہر الصیام ہے، روزوں کا مہینہ ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ شہر القیام ہے، قیام کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الدعاء و رجا ہے، اللہ جل شانہ سے مانگنے اور امید کا مہینہ ہے۔ یہ شہر التربیہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ شہر الاخلاق ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے اندر بے شمار قسم کی سوغات رکھتا ہے۔ بس انسان کا جتنا ظرف ہوگا، جتنا دامن ہوگا، جتنی جھولی بڑی ہوگی، جس کے پاس جتنا مضبوط ایمان اور اللہ کی توفیق ہوگی، وہ اس سے اتنا فائدہ اٹھاتا جائے گا۔ یہ نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے۔ رمضان ہر طرح کی نیکی کا خیر مقدم کرتا ہے، وہ چاہے زبان سے ادا کیے ہوئے چند جملے ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ قولی عبادت ہو، چاہے وہ مالی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، چھوٹی سے چھوٹی سعی کوشش ہو کہ بڑی سے بڑی ایفرٹ اور کوشش ہو، اللہ سب کوششوں کو قبول کرنے والا اور انہیں بڑا درجہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو بھائی، رمضان ہماری زندگیوں میں آیا، اس سعادت کو عظیم سعادت سمجھیے، اس موقع کو عظیم موقع سمجھیے اور اس مہلت کو عظیم مہلت سمجھیے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، چھوٹی سعادت نہیں۔ رمضان میں ایک نیکی کا کام کتنے درجے رکھتا ہے۔ رمضان کی خوبصورتی میں ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ رمضان کے اندر نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ ہلکا کر دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، مواقع فراہم ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جس کو شوق ہو، جس کو ذوق ہو، اس کی صبح سے لے کر رات سونے تک، بلکہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ وہ نیکی کے ایسے دفتر جمع کر سکتا ہے کہ فرشتے ہر وقت نحوے جو ہے تحریر رہیں، اور ایک ایک وقت میں کتنی کتنی نیکیاں وہ کر سکتا ہے۔ روزے سے ہے یہ بھی نیکی، اللہ کے حضور آیا بیٹھا ہے یہ بھی نیکی، تو کتنی نیکیاں جمع کر رہا ہے، دوسروں کے لیے نیکی کا مواقع فراہم کر رہا ہے۔ جس طرح قرآن کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کے معاملے کے اندر اپنے بھائیوں سے، لوگوں سے کیا کرو؟ تعاون کرو، ان کی مدد کرو نیکیوں کو آسان بنانے میں، نیکیوں کو کرنے میں۔ کس میں؟ دو چیزیں، جو امر، جو کام نیکی کا ہوگا، جو کام تقوی کا ہوگا، اس میں آپ دوسروں کے ساتھ مل کے کریں۔ اور ایک آدمی ہے جو نیکی کر بھی رہا ہے
اس کے ذریعے سے کوئی اور بھی کر رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو انسان ایک وقت میں کتنے عمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا خاک آلود ہو اس آدمی کی ناک کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا مگر چلا گیا وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اتنے مواقع، تو پل کا تو نہیں تھا رمضان، ایک مہینہ تھا، تو چھوٹا نہیں۔ معافی تو 5 منٹ میں ہو جائے، چند لمحوں میں، منٹوں میں نہیں، لمحوں میں ہو جائے، تو مہینہ دیا۔ فرمایا کہ اب تم اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی ان نعمتوں سے، اللہ کے دیے ہوئے موقعوں سے نفع اٹھا لو، جھولی بھر لو۔ تو یہ رمضان تو ایک سوغات نہیں لایا۔ اللہ جل شانہ نے رمضان میں جو اپنی پہلی رحمت کی وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا، اور فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پہلی دفعہ رمضان کا علم مومنوں کو ہوا تو کس وجہ سے؟ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول کیا۔ قرآن کی شان ایسی ہے، قرآن کا مقام ایسا ہے، قرآن کیوں افضل ہے، کیوں شان والا ہے؟ یہ کلام یار ہے، انسان کا کلام نہیں۔ اس کی شان اس لیے اللہ کا کلام ہے۔ جو جبرائیل اس کو لے کر آیا وہ جبرائیل سے جبرائیل امین بن گیا۔ پہلے دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے جانتی تھی، نزول قرآن کے بعد محمد الرسول اللہ بن گئے۔ نزول قرآن کی یہ برکت تھی، ابو بکر کو ابو بکر صدیق بنا دیا، عمر کو عمر فاروق بنا دیا، عثمان غنی ہو گئے، علی حیدر ہو گئے۔ اگر وہ قرآن کو نہ مانتے تو ابو بکر کی صداقت بن سکتی تھی؟ جس کو جو مرتبہ ملا، جو شان ملی، فرمایا کہ ہم نے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا گیا رتبے دیتے گئے، فرشتوں کو بھی رتبے ملے، انسانوں نے مانا تو انسانوں کو بھی مقام ملے۔ تو فرمایا کہ سر ہم نے یہ نہیں کیا، اس زمانے کو بھی شرف دیا۔ فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ایک انسانی زندگی بنتی ہے۔ فرمایا کہ جو احسان ہم نے اس رات میں قرآن کے نزول سے کیا ہے وہ 100 سال 100 مہینے بھی کیا ہے ان کا مداوع نہیں کر سکتے۔ الف شہر کا معنی ہے 1000 مہینے۔ عزیز سامعین کرام، قرآن نے رات کو شان دی۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ جس قرآن نے اس رات، تاریک رات کو الف شہر بنا دیا، اس قرآن کی بے توقیری ہو رہی ہے، راتیں ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ جس نے اس رات کو جو عظمت والا بنایا وہ تو نزول قرآن تھا۔ رات کے پیچھے عوام ہے، جس نے قرآن نے بنایا نا، قرآن کی وجہ سے ہوئی، اس کا پتہ ہی نہیں۔ عزیز سامعین کرام، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ رات کو فضیلت جو حاصل ہوئی نزول قرآن سے ہوئی۔ جب تک کتاب کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہوگی، کتاب ثواب سے بڑھ کر کتاب ہدایت کا درجہ نہیں پائے گی۔ آج لوگ قرآن کو بس ثواب کی کتاب سمجھتے ہیں، بس کوئی ہدایت کی کتاب سمجھ کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے عقیدہ، ایمان، عمل وہاں تک رسائی ہی نہیں۔
بس زبان تک قرآن ہے، دل میں کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وہ تعلق بنانا ہے، وہ جو نسبت بنانی ہے کہ قرآن کے جو اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ تو کس کو پکڑنا ہے؟ اللہ کی اس کتاب کو پکڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو لا ریب فیہ ہے، جو لا شک فیہ ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس میں کوئی ریب نہیں، ایسی کتاب کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ تو عزیز سامعین کرام، تو قرآن مجید کے اندر رمضان کی پہلی کون سی ہوئی رحمت؟ نزول قرآن۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا بلغ، پہنچا دیجئے، آپ پہنچا دیجئے۔ کیا پہنچانا ہے؟ فرمایا کہ وہ پہنچانا ہے ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے آپ پر نازل کیا ہے وہ سب کیا ہے؟ پہنچا دے۔ تو آپ نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ کیا تھا یا نہیں کیا؟ عزیز سامعین کرام، آپ نے ہر چیز پہنچا دی ہے۔ آپ پر اللہ نے جو پیغام نازل کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وذکر بہ، فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں بالقرآن۔ ایک جگہ فرمایا وذکر بالقرآن فذکر بالقرآن من یخاف وعید، فرمایا کہ آپ جو ہے نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے، ہاں اس شخص کو جو وعید سے ڈرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ سنت رکھ دی، فرمایا جس رات کو قرآن کا نزول ہوا تھا اب اسی رات نزول ملائکہ ہوگا۔ وہ ملائکہ جو عرش پہ رہتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، وہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، اب ان کا بھی نزول ہوتا ہے۔ بزرگ فرشتے، اللہ کے مقرب فرشتے، وہ زمین پر اترتے ہیں۔ کس لیے؟ وہ جو بندگان خدا ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ ان کو دیکھنے کے لیے، ان کی عبادتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ان کے ایمان کا حال دیکھنے کے لیے، اور وہ گواہ بنتے ہیں کہ بھائی جب وہ انہیں ماوے عبادت دیکھتے ہیں، انہیں اللہ کی بندگی میں دیکھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے سفارشی بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، تو اسی رات ہم ہر امر حکیم کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک صرف قرآن کا نزول نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی مہینے ہم نے روزے بھی فرض کر دیے، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس مہینے موجود ہو، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ عزیز سامعین کرام، یہ جتنی عبادات کرتے ہیں، ایک طویل عبادت روزہ ہے، بدنی عبادت روزہ ہے، روزہ ایک بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وَزَكَاةٌ لِكُلِّ شَيْءٍ لِزَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور یہ اتنا شان والا ہے، اگر اس کو تقدس سے، اس کے حکم کی رعایت کرتے ہوئے کرے، وہ صبح سے لے کر غروب آفتاب تک نیکی ہی نیکی۔ آپ نے خوشخبری سنائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا ایک قانون ہے، وہ قانون کیا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، کوئی نیکی ہوگی
دوسرے گناہوں کو مٹا دے گی۔ وضو کرتا ہے تو کوئی گناہ مٹتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کئی گناہ مٹتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نماز 10 منٹ کی، 20 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی، روزہ 14 گھنٹے کا، 12 گھنٹے کا، 18 گھنٹے کا، 20 گھنٹوں کا۔ بھئی روزے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اتنی طویل عبادت۔ فرمایا کہ رب کہ ہاں جب کوئی عبادت قبولیت کا سفر کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاف کرنے والے نہیں، عطا کرنے والے بھی ہیں۔ فرمایا نیکیاں قبول کرتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اب روزہ اگر صحیح رکھا جائے، صرف معدے کو نہیں جسم کو رکھایا جائے، حیا کا روزہ آنکھوں کو بھی ہو، کانوں کو بھی ہو، زبان کو بھی ہو، ہاتھوں کو بھی ہو، پورے جسم کو روزہ ہو، تو پھر مبارک ہو شخص کو آپ نے پہلے بتا دیا کہ اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ لیکن وہ اس کے اصول کے مطابق ہو۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے جسم پر شریعت کو بھرپور طریقے سے لاگو کرنے کا نام ہے۔ روزہ اسی کا قبول ہے جس کے وجود سے گناہوں کا اخراج نہ ہو۔ اگر آپ جو ہے وہ گناہوں سے بچ گئے ہیں، نافرمانی سے بچ گئے ہیں، تو روزہ قبول ہے۔ روزہ رکھ کر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو پھر وہ جان لے کہ وہ بھوکا رہا، وہ پیاسا رہا۔ من لم یدع قول الزور، جس نے قول زور اتباع کی، جھوٹ بولا، فالعمل به، اور اسی پر عمل کیا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ یعنی جس نے روزہ رکھ کر برائی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں۔ اب رمضان کی دوسری برکت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے۔ پہلے قرآن کا نزول ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر روزے فرض ہوئے۔ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں، قرآن کے نزول کے 15 سال بعد، اور اسی سال پھر معرکہ حق و باطل غزوہ بدر ہوا۔ اب مسلمان روزے سے ہیں، لیکن حکم ہوا کہ بھئی آپ کیا کریں؟ جنگ کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی اپنے ہاتھ مبارک سے کسی کو تھپڑ تک نہ مارا تھا، ان کو کہا کہ تلوار اٹھاؤ۔ ابو بکر صدیق جو مجسمہ شرافت تھے، جن کی آواز بھی اونچی نہیں ہوتی تھی، انہیں کہا کہ ہتھیار بند ہو جاؤ۔ عثمان غنی پیکرے جو ہے صداقت، وہ شریف النفس، ان کو کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑو۔ حضرت علی، سارے صحابہ، کس کس کی میں بات کروں، کہتا یہ ہے کہ یہ تو عام غزوہ نہ تھا، اتنا بڑا امتحان تھا کہ مد مقابل کسی کا بیٹا سامنے کھڑا ہے، ابو بکر صدیق ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، آج صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہے، اور کچھ چچا ادھر ہے، ہر کسی کے رشتہ دار ہیں، کوئی بھائی ادھر ہے اور دوسرا بھائی کافروں میں ہے، کسی کا بیٹا ادھر ہے، کسی کا باپ ادھر ہے۔ تو یہی کشمکش تھی، اور اتنا بڑا امتحان تھا کہ شریف النفس لوگ ہیں، لیکن حکم آیا ہے اللہ کا کہ نہیں، اب مقابلہ ہوگا۔ عزیز سامعین کرام، بڑی آزمائش تھی۔ پھر یہ کوئی جنگجو نہ تھے، کوئی ٹرینڈ فوجی بھی نہ تھے، وہ تو بادشاہوں کا جتھا تھا، ڈاکو اور چوروں کا جتھا تھا، جن کا کام بھی یہی تھا۔ لیکن مومن جس کے دل کے اندر ایمان ہو، وہ اللہ کے حکم کو دیکھتا ہے۔ وہ پھر ایسے بہادری کا جو ہے منظر دیکھا دنیا نے غزوہ بدر کے اندر۔ مشہور بات ہے کہ جناب ابو بکر صدیق کے بیٹے کہتے ہیں، اسلام لانے کے بعد ابا جی ایک وقت ایسا آیا تھا جنگ میں کہ آپ میری تلوار کے وار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے چھوڑ دیا تھا کہ میرے ابا ہیں، رہنے دو۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جو میرا رب ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا، میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ اللہ کا دشمن کھڑا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق جن کے ساتھ بچپن گزرا تھا،
وہی سامنے کھڑے ہیں، اجنبی بھی نہیں ہے، سامنے ہیں۔ اللہ نے آزمایا، اور پھر اللہ نے آزمایا نہیں، پھر وہ اس جنگ کو، غزوہ کو مسلمانوں نے جیت بھی لیا۔ تو غزوہ بدر، دنیا کی کوئی آئیڈیالوجی دیکھیں، ان ٹرینڈ لوگ، اسلحہ کم، ہر طرح سے وسائل اور افرادی قوت بھی کم، وہ ان کے پاس ساری دنیاوی معاملات، لیکن غالب کون آیا؟ اللہ جل شانہ نے مومنوں کو غالب کر دیا۔ تو غزوہ بدر معرکہ حق و باطل جو ہے وہ بھی 2 ہجری جو ہے 17 رمضان المبارک کو جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک اور نعمت فتح مکہ، وہ بھی رمضان المبارک، 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا۔ وہ مکہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر کرایا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام کو مستری تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ چاہتے تھے کہ ایسا گھر جس کی تعمیر بھی جو ہے انبیاء کے مقدس ہاتھ میں، اتنا مقدس گھر انبیاء نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، اللہ نے کسی سے بنوانے کا بھی معاملہ نہ کرایا۔ وہ گھر، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ہزاروں سالوں پہلے عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ فرمایا کہ میں نے عہد لیا ابراہیم اور اسماعیل سے علیہ السلام کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے، انتہیرا، کہ میرے گھر کو پاک رکھیے ہر طرح کی زہری اور باطنی گندگی سے۔ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، طواف کوئی آج کی عبادت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے۔ اور فرمایا اسی طرح والعاکفین، تو میں اس حوالے سے بعد میں بات کروں گا، وہ کعبہ جس کی تعمیر اللہ نے توحید کے امام ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے اس کی بنیاد رکھائی، اور پھر وقت گزرا، وہی گھر جو اللہ کی نزدیک سب سے بڑا رفعتوں والا تھا، سب سے بڑی شان والا تھا، وہ دنیا کے صنموں سے بھر دیا۔ 360 بت وہاں رکھ دیے گئے۔ عربی میں تو آپ دیکھ لیں کہ بھئی یہ دن بھی تھوڑے ہوتے ہیں، خدا ایکسٹرا رکھے ہوئے تھے، ڈیلی کا ایک ہوتا تو پھر بھی ایک آدھا زیادہ تھا۔ کہنے کا مقصود یہ ہے وہ 355 ہوتے ہیں اسلامی کیلنڈر کے، انگریزی 365 دن ہوتے ہیں، یہ تھے 360 بت، روز کا ایک بت۔ اور سب سے دنیا میں گھنونا، گندا، اذیتناک، افسوسناک شرک ہے۔ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں، اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، اس سے بڑی ضلالت کوئی نہیں، اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں کہ انسان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اور وہ صنم بنا کے کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر جو پیغمبروں کے مقدس ہاتھوں سے تعمیر ہوا، آج بت خانہ بن گئے۔ کتنا افسوسناک بات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ کوہ صفا پہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے لوگ محبت کرتے تھے سب محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں۔ 40 سال تک آپ کا کوئی دشمن تھا؟ سارے کہتے تھے یہ نوجوان ہمارے خاندان کا جو ہے روشن چراغ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک سے دشمنی اتنی، نفرت اتنی کہ وہ جان لینے پہ آ گئے۔ وجہ ایک تھی، اللہ کی الوہیت کی وحدت۔ جیسے ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا کہ جیسے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو فلاح پا جاؤ گے، بس پھر سارے ہی دشمن ہو گئے، سب کا خون سفید ہو گیا، سب دشمنی عداوتیں اور اتنی نفرت ہو گئی کہ قتل تک کے عزائم بنائے، نفرت میں اتنے آگے گئے کہ چلو سازشیں تھی، کھول کر جنگیں ہی لڑنا شروع کر۔
کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نقصان پہنچایا؟ کسی کو زبان تک سے کچھ نہ کہا؟ آپ تو بہتر شرافت و انسانیت ہے، لیکن نفرت کیوں؟ وہ نفرت ایمان کی، وہ انہیں لا الہ الا اللہ پسند نہیں تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جتنی نفرت لا الہ الا اللہ پہ کہنے پہ ہوئی، اس سے پہلے تو وہ آپ کو تشہداتہ سمجھتے تھے۔ تو گویا معلوم ہوا لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو کافروں کو چبھتا ہے، جو مشرکوں کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور اسلام کا تعارف بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو یہ سامعین کرام، تو پھر یہ غزوہ بدر ہو، فتح مکہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا کہ منظر میں نے 2 دن یہاں دروس میں پیش کیا ہے، یہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، آپ سن لیجئے گا۔ تو کیسا منظر تھا، کس طرح کا وہ منظر تھا، اور کتنے خوش تھے وہ مسلمان۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ عزیز سامعین کرام، فتح مکہ جیسی سعادت، اور پھر اس کے بعد آتی ہے اعتکاف۔ یہ اتنی بڑی عبادتوں میں ایک بڑی عبادت، اپنی طوالت کے حساب سے دیکھیں ہم تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ روزہ بھی ایک عبادت بڑی ہے، 14 گھنٹے کی، 16 گھنٹے کی ہے۔ اعتکاف جو ہے وہ کتنے دنوں کے؟ 10 دن کا، 10 دن کی عبادت۔ اور یہ وہ عبادت ہے جو کس سے ثابت ہے؟ نصوص قطعیہ سے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ۔ یہ کوئی نئی سنت نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے آ رہی ہے۔ فرمایا اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کی مصروفیات اور دھندوں کو چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے تقرب کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ تو عزیز سامعین کرام، اعتکاف بڑی عبادت ہے۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے اعتکاف کے بارے میں جس طرح یہ سورہ غالباً سورہ بقرہ کی آیت تھی، اسی طرح یہ بھی فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ۔ اسی طرح فرمایا کہ مباشرت نہ کرنا اگر تم کس میں ہو؟ اعتکاف کی صورت میں مباشرت نہ کرنا۔ تو اعتکاف اس سے بھی بڑی عبادت ہے کہ روزہ تو ہے نا شام تک کی پابندی، اعتکاف پورے 10 دنوں کی پابندی۔ روزے کے ساتھ صرف کھانا نہیں، اعتکاف کے ساتھ کمانا بھی نہیں۔ فرمایا چھوڑ دو دنیا کے دھندے، اتنے 365 دن تو تھے، اگر 10 دن نکال لیے تو دنیا ادھر سے ادھر نہ جائے گی۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کی عادت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے بغیر نظام نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ تیرے پیدا ہونے سے پہلے بھی چل رہا تھا، تیرے جناب جانے کے بعد بھی خوب چلے گا۔ تو یہ انسانی غلط فہمی ہے۔ تو بہرحال انسان کو وقت نکالنا چاہیے، اپنی زندگی میں ایسی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے جس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف جیسی عبادت جس کے اندر جو ہے وہ کھڑا ہے تو نوافل کے اندر، بیٹھا ہے تو تلاوت قرآن مجید کے لیے، اور اسی طرح جو بھی عمل کرے گا وہ بیٹھا لیٹا ذکر و سب کچھ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ جل شانہ کے لیے۔ تو عزیز سامعین کرام، وقت کو، مہلت کو غنیمت سمجھے۔ کس کو؟ مہلت کو غنیمت سمجھے یہ، اور یہ بیٹھے لیٹے سوتے ہر وقت کس کو یاد کرے؟ اللہ جل شانہ کو جو ہے یاد کرے۔ تو اعتکاف بھی بڑی عبادت، روزہ بھی بڑی عبادت، اور قرآن کا نزول بھی اسی ماہ، غزوہ بدر بھی اسی ماہ، فتح مکہ بھی اسی ماہ، اور بھی بڑی غزوات ہیں، بڑے معاملات ہیں، وہ بھی جو ہے سامنے ہیں ہمارے۔ اسی طرح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے راتوں کو قیام کیا، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا، فرمایا کہ من قام رمضان
ईमानन व एहतिसाबन गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़ंबि। तो फरमाया कि जिसने अपनी रातें जाग कर गुजारी, गुफिर लहु मा तकद्दम मिन ज़ंबि, और अल्लाह जल्ल शान उसके गुनाहों को क्या करेंगे, माफ फरमाएंगे। और मुजस्समा सीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। ऐ चादर ओढ़ने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को चादर जिस तरह हमारे यहाँ लुकार होती है, तो फरमाया कि क्या है, ऐ चादर या कपड़े में लिपटे हुए तुम खड़े हो जाओ, कुमिल लैला इल्ला कलीला। तो आपको हुक्म था कि आप रात को खड़े हो जाए, इल्ला कलीला, मगर थोड़ा। कितना? निस्फहु, आधी रात, अमिन कुछ मिनहु कलीला, इससे भी जरा थोड़ा। आप रातों को खड़े हो जाया करें। कितनी? आधी रात, आधी रात से कम, औ ज़िद अलैहि, या आधी रात से भी ज्यादा। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तो आप कुरान मजीद को पढ़ें, किस तरह? तरतील के साथ। किस तरह? जिनके ऊपर कुरान उतरा है, तो फरमाया आपने किस तरह पढ़ना है, कुरान को तरतील के साथ पढ़ना है। हमारे यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 70 से भी ज्यादा है, माशाल्लाह सेहतमंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बुढ़ापा पहले आ गया था। वजह क्या थी? यही इबादत और रियाजत। रातों को निस्फ रात इबादत करना, दिन की अपनी मसरूफियात, और फिर आप तो सबके लिए मुजस्समा सीरा थे, उसवा हसना थे। तो फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान ने हुक्म दिया। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो पैगंबर हूँ, मैं तो अल्लाह जल्ल शान हूँ का नुमाइंदा हूँ, चलो तुम इस तरह करो कि तुम अपनी बिसात के मुताबिक कुछ कर लो। तो मुसलमानों को भी कम अज कम क़यामुल लैल करने का हुक्म दिया कि आप चलो रमजान के अंदर तो कर लें। तो ये भी बड़ी सआदत है कि इंसान क्या करे, क़यामुल लैल करे, कुरान पढ़े। तो हमने तो बारह दफा अपने दुरूस में ज्यादा तफसील से बात की है, तो यहाँ तो हम ज्यादातर खुलासा बयान करते हैं कि खुलासा, ताकि भाई थोड़ी थोड़ी बातें सबको मालूम हो जाए। अगर किसी को याद नहीं है तो उसको याद आ जाए, बाज को मोटिवेशन मिल जाए, बाज को इल्म ही नहीं होता चलो उसे पता चल जाए। तो भाई क़यामुल लैल भी बड़ी शान है, रोजा रखना, तिलावत कुरान मजीद, एतकाफ, ये सारी बड़ी इबादतें हैं। इंसान हर तरह की इबादतें करता है। और इसी तरह आखिरी अशरे को आप देखें, वो कितनी शान वाला है कि ये अपनी रहमतें उरूज पर होते हैं। पहले भी मुफरतें आम थी, पहले भी रहमतें आम थी, आखिरी अशरा में तो रहमतों की कोई इंतहा नहीं। फरमाया कि हम अपनी रहमतें भेजते हैं, ऊपर से मलाइका का नुज़ूल होता है, तो इंसान की मग़फ़िरत को इतना आसान कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बारहा दफा ये बात सुनाई कि बदनसीब है वो आदमी कि जिसकी जिंदगी में रमजान आया वो माफ न कर। इतने मौके कि सुबह उठते ही मौका, जिस महीने में खाना भी इबादत हो, सहरी भी इबादत, अफ्तारी भी इबादत, एहतमाम भी इबादत, इंतजाम भी इबादत। तो फरमाया जब इतनी इबादतें इकट्ठी हों फिर भी बंदा क्या करे, मौका हाथ से जाने दे, तो फिर उससे बड़ा कोई बदनसीब क्या होगा। अज़ीज़ सामीन किराम, इसी तरह ये भी एक इबादत थी। और इसी तरह एक और इबादत है जो इसके साथ है, वो माली इबादत है, सदक़तुल फ़ित्र। सदक़तुल फ़ित्र एक माली इबादत है जो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन हवालों से कि भाई हर आदमी जो साहिब वुसअत है वो जो है इसको अदा करे। वो है भी मामूली सी कीमत, अगर पूरे साल का लगाएं तो शायद 1 रुपया दिन का नहीं बनता, तो कितनी मामूली सी है। तो फरमाया कि किस लिए है, इसलिए कि ईद का जब दिन हो, तो चूंकि इस्लाम इज्तिमाई दीन है, तो इस्लाम ने सबको कहा कि ईद वाले दिन सारे ईद करो। कोई घर ऐसा ना हो कि जिसमें फाके हो, कोई आदमी ऐसा ना हो कि जिसके अंदर ये इस तरह की कोई मुश्किल हो
فرمایا خوشی کا اظہار دو چیزوں سے ہوتا ہے نا، کھانے پکانے سے اور پہننے سے۔ کپڑوں میں فرمایا کہ تمہارے لباس میں جو لباس سب سے اچھا ہو، پہلے نایا ہو ٹھیک ہے، نائے کی بھی شرط نہیں، لباس بھی اچھا پہنو، کھاؤ بھی ٹھیک، اور دوسروں کو بھی شامل کرو۔ اس کے لیے فرمایا کہ صدقہ فطر۔ جو روزے کے اندر کوتاہیاں ہو گئیں، جو غلطیاں ہو گئیں، ان کا یہ کفارہ ہے، ان کا کیا ہے؟ کفارہ ہے صدقۃ الفطر۔ ہر آدمی، یہ کچھ ایک آدمی پہ نہیں، ہر مسلمان چاہے وہ ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو، بچوں پہ بھی فرض ہے، وہ ان کے گھر والے ادا کریں گے۔ ایک دن کا بچہ، عورت، مرد، مذکر، مؤنث، مخنث، سب، بوڑھے جوان، سب پر یہ لازمی ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ تو وہ اس لیے تھا کہ سب لوگ معاشرے میں کیا ہو جائیں؟ خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ طریقہ یہ تھا کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے اس زمانے میں یہ چیزیں ہوتی تھی ذخیر جو غذا کی، فرمایا کہ کوئی گندم دے دے، کوئی کھجور دے دے، کوئی کشمش دے دے، کوئی منقع دے دے، کچھ دے دے، وہ سب چیزیں۔ تو ایک برتن ہوتا تھا سعد، وہ ڈول نما تھا، تو وہ عراقی جو تھا وہ چھوٹا تھا، مدینہ کا زیادہ تھا۔ عراق میں جناب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ کم از کم 2.5 کلو ہو۔ مدینے کا برتن ذرا کھلا تھا، وہ لوگ ذرا بھائی خوشحال تھے، تو وہاں مدینہ کے لوگ 3 کلو کے قریب، تو آدمی کوشش کرے کہ 3 کلو گندم کے قریب کم از کم 3 کلو تو دے۔ اسی طرح جو ہے وہ کھجور، اسی طرح جو کشمش جو بھی ہو، تو ہر آدمی پھر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اب یہ پابندی نہیں ہے، فرمایا کہ جس طرح قربانی ہوتی ہے نا، ایک آدمی بکرا کرتا اور ایک آدمی اونٹ کرتا ہے، پیسوں میں کتنا فرق ہے؟ تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، ہر آدمی دیکھ لے میں اپنی حیثیت کے مطابق کروں، اور لوٹ کے تو مجھے ہی ملنا ہے نا، انعام تو مجھے ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھنا تھوڑا ہے، وہ اس سے بھی لاکھوں گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو اس لیے آدمی دیکھ لے کہ میں گندم کے مطابق دوں، اب ماشاءاللہ اس کی پوزیشن اچھی ہے تو ضروری گندم کے مطابق دے، وہ کھجور کے مطابق دے، اس سے بھی اچھی ہے تو کشمش کے مطابق دے دے۔ تو قیمتوں کو بھی سب کو پتا ہوگا، مختلف ہیں کسی کی چیز کی، بھئی یہ 100 روپے کلو ہے، کوئی 500 روپے کلو ہے، ویسے کھجور بھی کی کئی اقسام ہیں، تو بندہ اپنی شان کے مطابق دے دے۔ اور اسی طرح جب وہ دے گا تو وہ اس میں پھر کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، وہ پہلے دے کے، پہلے تو سارے مسلمان کو ہی دینی ہے، تو اپنے قرب و جوار میں دیکھے، رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، تعلق دار ہیں، تو وہ کیا ہے اس حوالے سے دیکھ لے، اور یہ نہیں ہے کہ ان کو شرمندہ کر کے دے، بھائی تحفے عید بنا کے دے دے، کیا غرض ہے؟ ضروری کسی کو ذلیل کرنا ہے؟ عید کے طور پر دے دے، جو مرضی کرے، تو ہر طرح سے دے دے، اپنے وہ 1000 روپیہ صدقہ فطر دے دے، کشمش کے حساب سے لگا تو 3-4 ہزار بنتا ہے، وہ دے دے، تو کسی بھی طرح سے، تو وہ تو اس کی سعادت ہے۔ تو کوشش کرے کہ وہ ارد گرد میں سب کی زندگیوں میں رنگینیاں بھرے۔ دیکھیں اسلام کے 3 معاملات ہیں۔ عبادت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرنا ہے، مخلوق کو اپنے اخلاق سے اور ان چیزوں سے راضی کرنا ہے۔ جس کو یہ گر آ گیا وہ اس کے درجے ہی درجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام واتموا الطعام، بس سلام کو بڑھاؤ اور کھانے کھلاتے جاؤ، بھائی یہی تمہاری نیکی ہے۔ یعنی یہ اتنی بڑی سعادت ہے، تو ہر آدمی کوشش کرے کہ اس حوالے سے لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ عید کے بعد ہے اور میں مصروف تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ عید والے دن خدا کے بندے، لوگوں نے کپڑے خریدنے، کسی نے جوتے خریدنے، کسی نے کچھ خریدنا ہے، تو بہرحال اور بات ڈھیر سارے پروفیشنل ہیں، تو زیادہ تر ان لوگوں کو دیں جو ہاتھ نہیں بڑھاتے، جو ہیں غریب، اور بعض اوقات تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بالکل بیچارے مزدور طبقہ اور اس طرح کا سب، جن کی مثال ضروریات ہیں، فقراء اور مساکین میں آتے ہیں۔ عربی میں مسکین اس آدمی کو کہتے ہیں جو کماتا تو ہے پوری ضرورت نہیں ہوتی، تو فرمایا وہ سارے ہیں۔ تو بہر اس طرح سے انسان دیکھ بھال کے اپنے معاملات کرے۔ عزیز سامعین کرام، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر تڑپ ہو نیکی کی، تو وہ چاہے وہ غریب ہو
چاہے وہ بوڑھا بے بس ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے پا سکتا ہے۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتا، بس استغفار تو کر سکتا ہے، بیٹھ کر تسبیح تو کر سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر ٹیک لگا کے تو کر سکتا ہے۔ ہر چیز کا اجر ہے، ہر چیز کا درجہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ کوئی مثال سیاحت ہو تو پھر اللہ کا قرب حاصل ہوگا، یا کوئی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوں تو پھر کوئی قرب نصیب ہوگا۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں پورے وثوق سے کہتا ہوں آپ سب حضرت بلال سے زیادہ امیر ہیں۔ حضرت بلال تک اپنا ذاتی گھر بھی نہیں تھا، پھر جہاں ملا وہ ایک کمرہ تھا، اولاد بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، جس وہ اتنے غریب آدمی تھے، مثال ایک دو جوڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جنت کے اعلیٰ درجے پا گئے۔ تو آپ نہیں پا سکتے؟ آپ کیوں نہیں پا سکتے؟ تو یہ مواقع ہوتے ہیں، بندہ خود ہٹ دھرم ہوتا ہے، بس ایسے کرتا رہتا ہے۔ آپ وہ ساری سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے، کھڑے ہو راتوں کو، روزہ رکھیں، راتوں کو عبادت کریں، مال دیا ہے خرچ کریں۔ اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے، آپ اخلاق و تعلقات سے لوگوں میں خیر لائیں، ہر طرح سے کچھ پلے نہیں، تو پھر بھی اللہ نے وقت تو دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیں۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا گیا روزے کی حالت میں، اگر تم روزے سے ہو، حق پر ہو، پھر بھی بحث نہیں کریں، پھر بھی لڑنا نہیں، حق پر ہے تو میں نہیں، بس چھوڑ دو۔ تم کوئی زیادہ بات کرے اسے کہو کہ بس میں کیا ہوں، روزے سے ہوں۔ تو اخلاق کی بھی تربیت ہے، ہر طرح کی تربیت ہے۔ تو بھائی روزے کا ایک ہی پیغام ہے، جو آدمی اللہ جل شانہ کے حکم سے حلال کھانے سے باز رہ سکتا ہے تو حرام کھانے سے باز رہنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ تو انسان کوشش کرے، ایمان کا روزہ یہ ہے کہ ساری زندگی حرام نہ کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب پر اپنی رحمتیں کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔